بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا خواتین کے مسائل کا ٹاپک ہے حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل۔ حیض اور اس کے مسائل۔ حیض لغت میں سیلان، بہنے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کے رحم یعنی بچہ دانی کے اندر سے متعینہ اوقات میں بغیر کسی بیماری یا زخم کے نکلتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنات آدم کے حق میں مقدر کر دیا ہے۔ اسے رحم مادر کے اندر پیدا کر کے اثناء حمل کے بچہ کے لیے غذا کا بندوبست کیا ہے۔ پھر یہی خون ولادت کے بعد دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب عورت حالت حمل میں نہیں ہوتی یا بچے کو دودھ پلانے والی نہیں ہوتی تو اس خون کا کوئی مصرف نہیں رہ جاتا، لہٰذا متعینہ اوقات میں خارج ہو جاتا ہے۔ اسی کو ماہواری کہا جاتا ہے۔ کس عمر میں حیض کا خون شروع ہوتا ہے؟ عموماً سب سے کم عمر جس میں عورت کو حیض کا خون آنا شروع ہوتا ہے 9 سال ہے اور 50 سال کی عمر تک باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو۔ چنانچہ یائسہ عورت وہ ہے جو 50 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہو، اور جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا ہے وہ 9 سال سے کم عمر کی چھوٹی بچیاں ہیں۔ حیض کے مسائل۔ حالت حیض میں عورت کی فرج میں وطی مجامعت حرام ہے، یعنی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حائضہ عورت سے مجامعت کی حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ خون کا آنا بند نہ ہو جائے اور عورت غسل یعنی طہارت سے فارغ نہ ہو جائے۔ فرمان الہی ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ حیض والی عورت سے اس کا خاوند فرج میں مجامعت کے علاوہ ہر جائز شکل میں استمتاع کر سکتا ہے، یعنی زن و شوئی کے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی سوائے مجامعت کے ہر کام کرو۔ حیض والی عورت مدت حیض میں نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، اس پر روزہ نماز دونوں ہی حرام ہیں۔ ان کی ادائیگی حالت حیض میں صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الیس اذا حاضت الامرأۃ لم تصل ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ حیض سے پاک و صاف ہو جانے کے بعد عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حالت حیض میں ہوتے تھے تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نماز روزے میں فرق کی وجہ واللہ عالم
یہ ہو سکتی ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی بار بار تکرار ہوتی ہے، لہٰذا مشقت و پریشانی کے سبب اس کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ روزے کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی سال میں صرف ایک مرتبہ اس کا وقت آتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کا قرآن کریم بغیر کسی حائل اونٹ کے چھونا حرام ہے، یعنی کسی کپڑے سے پکڑنا یا ایسی درمیان میں کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے، ایسے آپ کا قرآن پاک کو چھونا حرام ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ واقعہ، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خط لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا لا یمس المصحف الا طاہر، نسائی وغیرہ میں۔ مصحف کو صرف پاک و صاف شخص ہی چھو سکتا ہے، چونکہ اس حدیث کو تمام لوگوں نے قبولیت کا درجہ دیا ہے، یعنی تمام لوگوں نے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے، اس لیے یہ حدیث متواتر کی مانند ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ائمہ اربعہ کا مذہب ہے کہ قرآن کریم کو صرف طاہر، پاک و صاف شخص ہی چھو سکتا ہے۔ مصحف کو چھوئے بغیر حائضہ عورت کے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ صرف ضرورت کے وقت ایسا کر سکتی ہے، مثال کے طور پر بھول جانے کا خطرہ ہو، واللہ عالم، یعنی اس طرح کی صورتحال میں قرآن چھوئے بغیر پڑھ سکتی ہے۔ حالت حیض میں خانہ کعبہ کا طواف بھی حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ان کو حیض آ گیا تھا فرمایا تھا حج کے تمام ارکان ادا کرو سوائے طواف کے، یہاں تک کہ پاک اور صاف ہو جاؤ۔ حائضہ عورت کا مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ دلیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حائضہ اور جنبی کے لیے میں مسجد کو جائز نہیں کرتا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، البتہ ٹھہرے بغیر مسجد سے گزرنا اس کے لیے جائز ہے۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے چٹائی طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسجد سے مجھے چٹائی دے دو۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں حیض سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امام بخاری کے علاوہ تمام اصحاب کتب ستہ کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ کہنے، نیز دیگر مشروع ذکر و اذکار اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صبح شام سوتے اور جاگتے وقت مشروع اور راد و وظائف کے پڑھنے، نیز تفسیر، فقہ، حدیث وغیرہ سے متعلق علمی کتابوں کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کام حیض میں کر سکتے ہیں، کیا کیا؟ ہم لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ اور بہت سارے دوسرے بھی ذکر اذکار دعائیں وغیرہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ صبح شام کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حائضہ عورت سے خارج ہونے والے صفرا یا قدرہ، زرد یا مٹیالے رنگ کا مادے کا حکم۔ صفرا پیپ کی مانند کا ایک قسم کا مادہ ہے جس پر زردی غالب ہوتی ہے، اور قدرہ مٹیالے رنگ کے گندے پانی کی مانند ایک مادہ۔ اگر ماہواری کے ایام میں یہ دونوں مادے عورت سے خارج ہوں تو انہیں حیض ہی شمار کیا جائے گا، اس پر حیض کے تمام احکام لاگو ہوں گے۔ اگر ایام حیض کے علاوہ دیگر ایام میں یہ دونوں مادے خارج ہوں تو عورت انہیں کچھ بھی نہیں شمار کرے گی، بلکہ اپنے آپ کو پاک صاف تصور کرے گی۔ یعنی پیریڈز کے دنوں کے علاوہ اگر یہ پھر بھی آتے رہتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک تصور کرے گی عورت۔ ہم آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ کون سی ڈیٹ کو ہمیں پیریڈز آتے ہیں، مطلب کتنے دن ہو گئے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد مسلسل بھی وہ چیز آ رہی ہے نا تو کیا ہوگا، اس کو حیض میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں ہم لوگ طہارت کے بعد زرد یا مٹیالے رنگ کے مادوں کو کچھ بھی نہیں شمار کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، مگر ان کے یہاں بعد الطہر کا لفظ نہیں ہے۔
محدثین کے نزدیک اس حدیث کو مرفوع حدیث کا حکم حاصل ہے، کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تقریری کا درجہ حاصل ہے۔ مذکورہ حدیث کا یہی حکم نکلا کہ زرد یا مٹیالے رنگ کا مادہ طہارت اور پاکیزگی سے پہلے حیض شمار کیا جائے گا، اور اس پر حیض کے احکامات جاری ہوں گے۔ عورت کس طرح حیض کی انتہا کو معلوم کر سکتی ہے؟ حیض کی انتہا کو خون بند ہونے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دو میں سے کوئی ایک علامت ہوگی۔ پہلی علامت سفید پانی کا خارج ہونا۔ حیض کے بعد چونے کے پانی سے مشابہ ایک سفید پانی خارج ہوتا ہے۔ سفید کے علاوہ کبھی دوسرے رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ عورتوں کے حالات کے اختلاف سے اس پانی کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔ دوسری علامت خشکی، شرمگاہ میں کپڑے کا ٹکڑا یا روئی ڈال کر نکالے تو روئی یا کپڑے کا ٹکڑا بالکل خشک نکلے، اس پر نہ تو خون کا اثر ہو اور نہ ہی زرد یا مٹیالے رنگ کے مادے کا۔ حیض کا خون بند ہونے کے بعد عورت کیا کرے؟ خون بند ہونے کے بعد عورت پر غسل لازم ہے، چنانچہ طہارت کی نیت سے اپنے پورے بدن پر پانی بہائے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہیں حیض آ جائے تو نماز ترک کر دو، اور جب بند ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ آگے چلتے ہیں جی غسل کے طریقے کی طرف۔ حدث ناپاکی کو کہتے ہیں۔ حدث دور کرنے کی یا نماز وغیرہ کے لیے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ پہلے ہم نیت کریں گے، پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے پورے جسم پر پانی بہائے، بالوں کی جڑوں کو بھی تر کرے۔ اگر بال کی چوٹی بندھی ہوئی ہو تو ان کا کھولنا ضروری نہیں، مطلب اگر چٹیاں وغیرہ کی ہوئی ہے تو اس کا کھولنا ضروری نہیں، بس انہیں پانی سے تر کر لے گی۔ اگر پانی کے ساتھ بیری کی پتیاں یا نظافت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز استعمال کرے تو بہتر ہے۔ بیری کے پتوں سے جسم صاف ہو جاتا ہے نا، جیسے ہم ڈیٹول یوز کرتے ہیں، اسی طرح جسم کو زیادہ پاک صاف کرنے کے لیے بیری کے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ غسل سے فراغت کے بعد شرمگاہ کے اندر خوشبو میں بھگوئی ہوئی روئی کا رکھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اس کا حکم دیا تھا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اہم تنبیہ: حیض یا نفاس والی عورت کا خون اگر سورج غروب ہونے سے پہلے بند ہو جائے اور عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس دن کی ظہر عصر دونوں نمازوں کا ادا کرنا اس پر لازم ہوگا، اور طلوع فجر سے پہلے طہارت حاصل کرتی ہے تو اس رات کی مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ حالت عذر میں دوسری نماز کا وقت پہلی نماز کے وقت کو بھی شامل ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی فتاوی میں لکھتے ہیں، اسی وجہ سے جمہور علماء جیسے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ حائضہ عورت اگر دن کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ادا کرے گی، اور اگر رات کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو مغرب عشاء دونوں نماز ادا کرے گی۔ یہی قول حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے، اس لیے کہ حالت عذر میں وقت دو نمازوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، لہٰذا اگر دن کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، چنانچہ عصر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز ادا کرے گی، اور اگر رات کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو حالت عذر میں مغرب کا وقت باقی ہے، چنانچہ عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرے گی۔ اگر کسی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اس نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی عورت کو حیض نفاس کا خون آ گیا تو راجح قول کے مطابق اس نماز کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، جس کے اول وقت کو اس نے پا لیا تھا، اور اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے ہی وہ حیض نفاس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس مسئلے کے متعلق لکھتے ہیں، دلائل کے اعتبار سے سب سے راجح امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے، یعنی عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ قضاء کا وجوب ایک نئے حکم سے ثابت ہوگا، اور یہاں پر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو عورت پر قضاء کو لازم قرار دیتا ہو، اور اس عورت نے جائز حد تک تاخیر کی ہے، لہٰذا اس تاخیر کی بنا پر اس عورت کو سستی اور تساہلی سے نہیں متصف کیا جائے گا۔ سونے اور بھول جانے والا بھی اگرچہ سست اور متساہل نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن یاد آ جانے یا بیدار ہو جانے کے بعد جس نماز کو وہ ادا کرے گا اس کی وہ نماز قضا نہیں شمار کی جائے گی، بلکہ اس کے حق میں نماز کا وقت یہی ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ خیرا.